ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کے رنگ کے ساتھ میں ہوں عامر بھایا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم جناب محمد اکرم قلندری صاحب، اور آج ہمارا موضوع بھی ایک خاص رنگ رکھتا ہے، اور وہ ہے موجودہ دور میں درپیش تعلیمی مسائل۔ جی جناب، آپ کا شاید نشان ٹاپک آج ہم ان پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف خود کرا دیں۔ جناب اکرم قلندری صاحب، سر السلام علیکم۔ سر پلیز اپنے شعبہ کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے پلیز تھوڑا تعارف ناظرین کی نظر۔ محمد اکرم قلندری، تقریباً عرصہ 15 سال 16 سال سے میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں بطور ٹیچر، اور مختلف اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا، اور اپنی تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اگر ٹچ دیتا چلوں تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے افادہ ہوگا کہ میری زیادہ تر تعلیم پرائیویٹ ہے۔ میں نے 9ویں میں اسکول چھوڑا، اور اس کے بعد تعلیم سے دلچسپی محبت کی وجہ سے میں نے اس کو کنٹینیو رکھا، تو ماسٹرز کیا میں نے 2003 میں، اور اس کے بعد یہ تعلیم کی پیاس باقی تھی۔ ریسنٹ پاسٹ میں تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایم فل کیا، اور وہ جو پیاس تھی میری کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کی اور وہاں پر کام کرنے کی اور اساتذہ سے سیکھنے کی، وہ اس طرح سے میں نے وہ اپنی پیاس بجھائی۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے اسی پیاس کے بجھانے کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ جو ہے نا اس کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ تو ہوپ فلی کہ اس سے بہت سارا جو ہے مجھے جو میری کمی تھی، جو چیزیں میں پہلے نہیں کر سکا، ایک فارمل ایجوکیشن سسٹم سے گو تھرو کرنے کے بعد جو آدمی سیکھتا ہے، جو تجربات سے گزرتا ہے، ان تجربات سے اب میں گزر رہا ہوں، اور مجھے ایجوکیشن کا ایک نیا ایونیو، ایک نیا رخ سمجھ آ رہا ہے۔ واہ، زبردست سر۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کہ ارننگ وتھ لرننگ، آپ نے جس طرح تعلیم کا سفر کیا، جس طرح آپ نے اپنی منزل کو پایا، ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو سامعین کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہمت، ایک حوصلہ ملا، مجھے ملا کہ میں بھی کوشش کروں کہ اپنے آپ کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کروں، اور انشاءاللہ تمام سننے والے جو حضرات بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کی اس بات سے ضرور مستفید ہوں گے۔ سر آتے ہیں موضوع کی طرف، تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے تعلیم کے تعریف پڑھی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عمومی تعریف کیا ہے تعلیم کی؟ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم اصل میں ایسا ذریعہ ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی ذہنی، جسمانی، روحانی اور اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی روایات سے روشناس کرواتے ہیں، اور موجودہ زمانے سے کس طرح سے لڑنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو منوانا ہے، کس طرح سے اپنا نام کمانا ہے، اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ہیں، تو اس کو ہم ایجوکیشن کہیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک سرٹیفکیٹ کا نام تعلیم ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ سر یہ تعلیم چاہے مذہبی ہو چاہے معاشرتی ہو، یہ جن کی آپ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے۔ ٹھیک سر، آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم جو پاکستان کے اندر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں تعلیم کس موڑ پہ کھڑی ہے؟ اس کا پاس فیل کا کچھ ایسا ہی ہمیں لگتا ہے کہ عجیب اس کا ان کے معیار ہے، کہیں کیسا کہیں کیسا، تو کیا ہم اس کو یکجا لا سکتے ہیں؟ آپ کے نظریات کیا ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے، تعلیم نام ہی کمپریہنسو تعلیم کا ہے، مکمل کا ہے، تکمیل کا ہے۔ اس میں اگر ہم صرف ایک اسپیکٹ، دنیاوی اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، روحانی اسپیکٹ کو نہیں دیکھتے، ہم صرف جو ہے وہ مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں اور اخلاقیات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تعلیم کا جو اصل مطمع نظر ہے اور جو تعلیم کی اصل فکر ہے وہ ہم کہیں مس کر رہے ہیں۔ اس میں ماحول کا کتنا اثر ہوگا؟ کوئی فطری ماحول ہوتا ہے کچھ، یا اس سے ہم اپنا غیر فطری ماحول خود پیدا کریں؟ کس طرح سے ہم تعلیم کو معاونت دے سکتے ہیں؟ تعلیم جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تعلیم نام ہے ایکسپیرینسز کا،
یہ تعلیم کتابوں سے حاصل کی جاتی ہے اور اس کا ایکسپیرینس معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ ایک چھوٹا معاشرہ ہوتا ہے. تو اگر اس معاشرے کے اندر بچے کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر ملے، اسکول کے اندر اس کے پاس اپرچونٹیز ہوں اور ہر حوالے سے اپرچونٹیز ہوں، ان کو نہ صرف کتابی علم حاصل کرنے میں کے مواقع ہوں بلکہ ان کو جسمانی، ان کی روحانی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، یہ ساری چیزیں، اور اس میں ہمیں بچے کو اپرچونٹی دینے پڑے گی، بچے کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل سر، مطلب ہے کہ آپ اس کو ایکسپیرینشل لرننگ کی طرف لے کے جائیں گے، اسے عملی جگہ مہیا کی جائے، اس کو عملی جگہ مہیا کی جائے گی تاکہ وہ ایکسپیرینس سے سیکھے. کہ انسان کتابوں سے جو ہے نا وہ صرف پڑھتا ہے، اس کے پاس صرف وہ ڈیٹا کلیکشن کی ایک مشین ہوتا ہے، اس کو جب تک ایکسپیرینس نہیں کرتا معاشرے کے اندر رہ کے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے، معاشرے کے اندر گھوم پھر کے جو وہ سیکھتا ہے، اس جیسی رچ اور اس جیسی اعلیٰ تعلیم ہے ہی نہیں. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں عملی جو ہے میدان مہیا کرنا بچے کو، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے. لیکن کیا یہ صرف یہ تو بورڈنگ ہاؤس میں ہی ممکن ہے یا ہر اسکول میں ہم اس طرح کی اسے اپرچونٹی دے سکتے ہیں؟ یہ ہر جگہ ممکن ہے، صرف بورڈنگ ہاؤسز نہیں. اس میں ہماری تعلیم ہے، اس کے اندر نا مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی سٹیک ہولڈر یا تو مسنگ ہے یا وہ اپنی توجہ نہیں دے رہا. تعلیم کے اندر کم از کم 3 سٹیک ہولڈر ہیں. ایک اساتذہ ہیں، دوسرے خود بچے ہیں، اور تیسرے بچوں کے والدین. اگر یہ تینوں، یہ جو ٹرائکا ہے، یہ جو تکون ہے، اگر تینوں اپنے بہترین طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو بچے کی تعلیم، تربیت، اس کی جسمانی، اس کی روحانی، اس کی معاشرتی تربیت اور اس کے ایکسپیرینسز، یہ سب رچ ہوں گے. تو اگر اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اچھے طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن جو پیرنٹس ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے بچوں سے وہ نیچرل نہیں ہے، وہ فطری نہیں ہے. تو بچوں کی جو غلط ایکسپیکٹیشن ہے ہم بچوں سے کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بچہ فلرش کرنے کی بجائے کنفیوز ہو جاتا ہے، پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، گھر کے اندر وہ جیسے ڈربے میں بند ہے اس طرح سے. تو ہمارا جو سو کال ڈسپلن سسٹم ہے، یہ بھی ہمارے بچوں کو پیچھے لے جانے میں اس کا بہت ہی برا کردار ہے. اس کو میں کردار نہیں بلکہ بہت ہی نیگیٹو آسپیکٹ، خامی کہیں گے. ہاں، یہ ایک خامی. سامعین، جیسے کہ آپ نے فرمایا ایز اے ٹیچر، میں بھی مدرس ہوں، ایک اسکول میں پڑھا رہا ہوں، تو ویسے بالکل ایگزیکٹ یہی بات ہے کہ یہ جو تکون نے بتائی ہے، بنیادی تکون جو آپ نے جس کا ذکر کیا، جس میں والدین ہیں، بچہ ہے اور اسکول، جی، ان کی جو ہے کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جہاں بھی اس کوآرڈینیشن میں کمی آئی ہے وہیں ہم نے یہی محسوس کیا، دیکھا ہے کہ وہاں نتائج ہمارے خطر کا حاصل نہیں ہو سکتے. تو سر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کے اندر یا ویسے آپ کے سامنے ہے سارا سسٹم، آپ امتحان سے کہاں تک سسٹم سے مطمئن ہیں؟ امتحانی نظام سے آپ ایگری کرتے ہیں جو یہ صحیح چل رہا ہے؟ پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جن کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز بھی کہتے ہیں، ان میں تعلیم میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھوں گا وہ ان کا امتحانی سسٹم ہے. کہ امتحانی سسٹم، اور پاکستان میں خاص طور پر تو یہ المیہ ہے پاس اور فیل والا. بچے کو بتایا جاتا ہے نرسری پریپ سے کہ وہ فیل ہو چکا ہے. تو جبکہ جو جدید معاشرے ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ تقریباً 20ویں صدی کے آغاز میں کر لی تھی، صحیح، تقریباً 1920 میں وہاں پر ایجوکیشنل ریولوشن آ چکا تھا، ریفارمز کی طرف وہ جا چکے تھے. تو اس ایرا کے اندر وہ جو چیزیں اس ٹائم کر چکے تھے، ہم ابھی وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو یہ پاس اور فیل والا سسٹم، یہ کم از کم کوئی اچھا جو سمجھدار ایجوکیشنسٹ ہے وہ اس کی سمجھ سے باہر ہے. کہ ایک بچے کو ٹیگ کر دینا، اس کو لیبل کر دینا کہ تو فیل ہو گیا ہے، تو یہ سب سے بری ٹیگنگ ہے اس کے ساتھ. اس کی پرسنالٹی کو آپ نے، یعنی پرسنالٹی کیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اس کو، میرا خیال ہے کہ انسان کے جو اندر ہے، اندر کا انسان، وہ اس کی پرسنالٹی کا مین فیکٹر ہے.
تو اندر کے انسان کو ہم نے جگانا ہے، اس کو کانفیڈنس دینا ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور یہ تعلیمی ترقی ہے۔ اگر ہم نے اندر کے انسان کو مار دیا اور اس کو ہم کتابیں رٹواتے رہے اور اس کو ہم یہ بتاتے رہے کہ اتنا تمہارا بینچ مارک ہے، 90% سے آپ نے کراس کرنا ہے، A+ لینے ہیں، سارے A گریڈز لینے ہیں، اس سے نیچے جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ایسا جو بچہ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا بچہ جو اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا، تو اس کا کانفیڈنس لیول، اور میرا خیال ہے کہ بچے کا اگر کانفیڈنس آپ بحال کر دیتے ہیں تو آپ کا آدھا کام وہیں پر ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں نہیں سمجھ پا رہا کہ امتحان کے پیش نظر ہم سلیبس کو دیکھیں، سلیبس کو ان کے مخصوص یہ کیا جائے یا سیٹ کیا جائے، یا کہ ہم جو ہے نصاب کے مطابق ہم امتحانی طریقہ کار کو بدلیں، ہم کس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے، یعنی کہ ہم امتحان کو مد نظر رکھیں یا سلیبس کو؟ اچھا، ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پریفرنس جو ہم نے دینی ہے، نہ وہ ہم نے امتحان کو دینی ہے، نہ کتاب اور کریکولم کو دینی ہے، ہم نے سب سے زیادہ اہمیت بچے کو دینی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ ہماری اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی، اور بچہ جو ہے نا وہ میڈیوکر ہے، وہ ایوریج ہے۔ جب ایکسپیکٹیشن اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ میچ نہیں کرتی تو بچہ کنفلکٹ کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خودکشی کی طرف ہمارے بہت سارے بچے، خاص طور پر جو 9th 10th گریڈ ہے، اس کے اندر والدین کی غلط ایکسپیکٹیشن بچوں سے لگا لینا، بڑے بڑے ٹارگٹ ان کو دے دینا۔ یہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ایک آدمی جو جسمانی طور پر نحیف ہے، کمزور ہے، اس کو آپ کہیں کہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا ہے، نہیں، اس سے توقع رکھیں کہ وہ چلے گا، چلنے کے بعد وہ دوڑے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھتی رہیں گی اور اس کی پرفارمنس بھی ساتھ ساتھ میچ کرتی ہے۔ ٹارگٹ یہ نیچرل میتھڈ ہے پڑھانے کا، نیچرل ہماری جو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن، بچوں کی یا ادارے کی، یہ تمام کی ایکسپیکٹیشن بچہ مرکز ہے۔ مطلب ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ بچے کا طبی جہان کس طرف ہے، اس کا مزاج، بلکہ آپ ہی اس پر بات اگر کر لیں۔ جی اس کے رجحانات اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک ہم بولتے ہیں دلچسپی، یا انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، جی، اور دوسرا ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ۔ ایپٹیٹیوڈ وہ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو ودیعت کر دی ہے، اس کی جبلت میں، اس کی جبلت کے اندر وہ ڈال حصہ دیا ہے۔ صحیح۔ تو اور جو انٹرسٹ ہے وہ کسی کو کسی چیز کا ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ میں اگر انٹرسٹ میرے اندر ہے کہ میں ایک بہت بڑا ریسلر بننا چاہتا ہوں، تو یہ میری فزیک اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوالٹی رکھ دی ہے اس کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تو مس میچ ہو رہا ہے دو چیزوں کا، کہ بنیادی آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں اور آپ جانا کدھر چاہ رہے ہیں۔ تو بنیادی جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کا انٹرسٹ ہے اس کو فلرش کیا جائے۔ دونوں چیزوں کا امتزاج، خوبصورت امتزاج بچے کی اچھی پرفارمنس میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ میچ نہیں ہو رہے، بچے کا ایپٹیٹیوڈ کچھ ہے، یعنی ایپٹیٹیوڈ اگر تعلیمی حوالے سے ہم بات کریں، مطلب اس کا انٹیلیجنس لیول ہے وہ فال کر رہا ہے 80 یا 80 بلو، وہ ایوریج سے بھی نیچے ہے، تو اس کو ہم اگر کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر بننے کی کم از کم یہاں پر تو شرط ہے کہ مور دین 92 93%، بڑا ہائی میرٹ، بالکل بہت ہائی ہے، تو ایسا بچہ جو ایوریج ہے اس کو ہم ایک بہت بڑا گول دے دیتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ اور وہ سر مارتا رہتا ہے بیچارہ یہ۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ بچہ بچائے ڈاکٹر بننے کے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں پاکستان میں یہ باقاعدہ محکمہ شماریات اور بہت سارے جو ہے نا اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر، کہ ہمارے تقریباً 50-60% لوگ ہیں جو ذہنی مریض ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، ان کو خود پتہ نہیں، ان پر جن کا ذہنی بوجھ ڈالا گیا ان پر اور وہ ٹریک ہوئے۔ بالکل ایسے ہی سوسائٹی کا اس میں کتنا کردار ہوگا ہمارے بچوں کے؟ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارا اسکول ہے اس کو منی سوسائٹی کہتے ہیں،
وہ ایک چھوٹا، یا ہمارا جو کلاس روم ہے اس کو بھی مائکرو آپ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسکول یہ دونوں اگر ایک پیج پہ ہیں، جی جی، دونوں اگر ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ کس طرح سے ہیں کہ ہمارے اسکول کے اندر کچھ کروایا جا رہا ہے اور معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے. ہمارے بچے میتھمیٹکس کے بہت بڑے بڑے سمز کر لیتے ہیں، لیکن کسی عام شاپ کیپر کے پاس جانے کے بعد ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ معمولی سا جو حساب کتاب ہے وہ دکاندار سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے ہماری تعلیم اور ہماری معاشرتی ڈیمانڈس کے درمیان. بچوں کو صرف کتابیں آتی ہیں، بچوں کو اسکل نہیں آتی. یعنی موسٹلی ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ بچوں کو بجائے ہم اس کے کہ ان کو اسکلفل بنائیں، ہم ان کو کتابی کیڑے بنا رہے ہیں. ہم ان کو صرف تھیوری اور کاپی پیسٹ مشینیں بنائے جا رہے ہیں. صرف تھیوری کی ریپروڈکشن کرتے ہیں، اس کو ریپروڈیوس کیے جا رہے ہیں. کاپی پیسٹ مشینیں ہیں جو اس کے اندر بچے کا کوئی کردار نہیں ہے، صرف اس کا ایک جو ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا میموری سے تعلق رکھتا ہے. تو جس طرح آج کل ہم اپنے موبائل کے اندر یا مختلف ڈیوائسز کے اندر میموری کارڈ کا یوز کرتے ہیں، وہ صرف میموری کو فل کرتے جا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بچے کو ہم انفارمیشن رٹوائیں، اس سے بہتر ہے ہم ایک میموری کارڈ خرید لیں جس میں وہ ساری انفارمیشن فیل ہو. قطع کلام ایک صاحب میرے ساتھ سفر کر رہے تھے اور اسی طرح بات چل پڑی کہ بچوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میری سفید داڑھی ہو گئی ہے اور کوئی 40-45 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی. تو کہتے ہیں کہ 14 نکات ہم نے ہر کلاس میں یاد کیے لیکن پتہ آج تک نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. یعنی اس طرح سے اگر ہم تھوڑا سا آپ کے بغور پریکٹیکل لائف میں لے جایا جائے سامعین، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہم سنتے پڑھتے ہیں، ویسے تو فرد جس طرح ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے اس طرح گھر بھی ایک چھوٹا سا ایک معاشرہ ہی ہوتا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں اسکول ہے، اسکول ایک بہترین سوسائٹی کی مثال ہے. اور اگر ہم بچے کو اگر اسکول بھیجتے ہیں اور اس کے اندر اگر صحیح معنی میں اگر اس کو ایک معاشرے کی شکل دی جا رہی ہے اور اساتذہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بچہ وہاں سے وہ کچھ سیکھے گا کہ وہ ہمارے سامنے ایک بہترین زیادہ خود بہت سامنے آتے جائیں گے. سر ایک بار آپ نے بچوں کے انفرادی اختلافات پر بات کی تھی، ذرا اس پوائنٹ کی وضاحت ہو جائے، وہ کیا ہے؟ جی بالکل. جی انفرادی اختلافات کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے آپس میں کہ یہ عرصہ دراز سے ہمارے یورپین اور امریکن جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن نے اس کے اوپر مختلف تھیریز دی ہوئی ہیں. ٹھیک. انفرادی اختلافات اصل میں بچوں کی ذہنی، نفسیاتی اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہر بچے کے مختلف ہیں. جس طرح سے 7 ارب سے زائد ہماری آبادی ہے پوری دنیا کی اور ان میں کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، اسی طرح سے ہر بچے، ہر انسان کی ذہنی استعداد، اس کی دلچسپیاں اور اس کی نفسیاتی ضروریات سب مختلف ہوتے ہیں، تمام مختلف. تقریباً ان کے اندر وہی اختلاف ہے جس طرح سے ہمارے فنگر پرنٹس کے اندر ہے. جی جی. اس میں ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر اور کچھ اور ممالک کے اندر بھی عموماً یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، جبکہ یورپ کے اندر اور ایڈوانسڈ کنٹریز کے اندر یہ ان چیزوں کے اوپر، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ امریکہ میں سیکنڈری لیول تک تقریباً 100 سے زائد مضامین آفر کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے، جو ان کا ایریا ہے، جہاں پر وہ فلرش کرتے ہیں، جہاں پر ان کی سمجھ لگتی ہے، وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جہاں ہمارے پاس اتنا زیادہ آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس بچوں کو صرف چند ایک مضامین آفر کیے جاتے ہیں اور کچھ لازمی مضامین ہیں ان کو تو لازمی پڑھایا جاتا ہے. تو وہ جو چند ایک کی ہے اس کے اندر بھی ہمارا ایک کمبینیشن جو ہے وہ اس کی دوڑ میں تمام پیرنٹس، ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے ٹیچر، وہ پریفریبلی اسی کمبینیشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں ہم نے بچوں کے جو انفرادی اختلافات ہیں، جو ان کے رجحانات ہیں، جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اس کو مد نظر، اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی رائے ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں. صحیح. اگر بچہ
ٹیچر کی رائے سے وہ ٹیچر اگر اس کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے یا اس سے بچ گیا تو پیرنٹس نے اس کے اوپر امپوز کر دینا ہے. اگر پیرنٹس سے بچ گیا تو ایڈمنسٹریشن نے کہنا ہے جی آپ نے یہ پڑھنا ہے. بچے سے بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا ہے. جی قادری صاحب, ایک اور چیز جو میں نے دیکھی, کچھ پیرنٹس یہ چاہتے ہوتے ہیں عموماً کہ اچھے سے اچھا ٹیچر میرے بچوں کو مل جائے, جبکہ اساتذہ سارے اچھے ہوتے ہیں اور اپنے طور پر سارے اپنے ساتھ میں محنت ہی کرتے ہیں, اور کچھ بہرحال گھر ٹیوشن کے لیے اشتہار دیتے ہیں, اچھا ٹیچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ ہمارا بچہ شاید اچھے ٹیچر کی وجہ سے, بے شک استاد کی ہی محنت بچے کو پروان چڑھاتی ہے, لیکن کچھ پھر یوں اس کے استاد یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم بچے سے پوچھیں کہ آپ کا سبجیکٹ کون سا آپ کو پسند ہے, کہ سبجیکٹ کی بنیاد پہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پروان چڑھے گا, یا استاد کا جو ہاتھ ہے وہ اس کو, اس میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے آپ سامنے, استاد یا سبجیکٹ؟ میرا خیال ہے جو کچھ میں نے اپنے تجربات سے سیکھا اور جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا یا انہوں نے بتایا, صحیح, اس کے علاوہ مختلف ماہرین تعلیم سے بات ہوئی, تو ان سب کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ یا کوئی استاد جو ہے وہ اس میں سبجیکٹ کا رول کم ہوتا ہے, زیادہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے استاد کا. استاد, اب کوئی سبجیکٹ جو ہے نا وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, ٹھیک, سبجیکٹ تمام اچھے ہیں, اور یہ استاد کا کردار ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے پیش کرتا ہے. صحیح. اچھا, ہم ایک ٹرم سنا کرتے تھے پرانے زمانے میں, مطلب اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے, گھول کے پلانا. صحیح. اب یہ گھول کے پلانا یہ اب ہمیں, جب ہم خود شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے اصل میں کیا. یہ ٹیچر کا رویہ ہے, یہ ٹیچر کی پرسنالٹی ہے, یہ ٹیچر کا انداز ہے کہ وہ ایسے مضمون کو جس کو ہم بورنگ تصور کرتے ہیں, جس کو ہم بڑا ڈل سا مضمون تصور کرتے ہیں, اس کو ایسے انریچ کرتا ہے کہ بھاگم بھاگ اس کی کلاس میں بچے آ رہے ہوتے ہیں. میتھڈ آف ٹیچنگ یعنی کہ اس کا ایسا پورا سب بالکل اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ, اس کا بچوں کے ساتھ رویہ, اور اس کا مطلب جو عمومی اس کا کردار ہے بطور ٹیچر وہ کس طرح سے ہے. اب آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا, بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں میتھ پسند نہیں ہے, ہمیں جو ہے نا وہ فزکس پسند نہیں ہے, یا یہ کوئی ہیومینٹیز کے سبجیکٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عموماً یہ سننے کو. اب اس میں ہمارا جو معاملہ ہے بچوں کے ساتھ وہ بہت ہی اگریسو سا ہے. میتھ کا ٹیچر موسٹلی, جو میری آبزرویشن ہے, موسٹلی میتھ کے ٹیچر بڑے اگریسو ہیں, سائنسز کے ٹیچر بڑے اگریسو میں نے پائے, اور ان میں کچھ ایسے ہیں, بلکہ بہت ساری تعداد ایسوں کی ہے جو بڑے پولائٹ اور اس انداز سے اپنے مضمون کو پیش کیا, اس فرینڈلی ماحول کے اندر اس کو بتایا کہ بچے خود بخود ابزارو کر رہے ہیں, سیکھتے چلے جاتے ہیں. ہاں, جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہے وہ شفٹ ہو گئی سبجیکٹ سے محبت میں. صحیح. تو سبجیکٹ بذات خود اچھا یا برا, انٹرسٹنگ یا بورنگ نہیں ہوتا. یہ ٹیچر ہے جو سبجیکٹ کو کتنا اوپر لے جاتا ہے, سبجیکٹ کی کتنا ورتھ بناتا ہے, یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ. وہ چاہے تو ایک سادہ سے ٹاپک کو بھی عروج دے دے, وہ چاہے تو بہترین روح ڈالنے والی بات ہے, روح ڈالنے والی بات ہے. تو سر ایک اور برائے ترقی اصلاح میں تعلیم کو کس نوعیت سے ہمیں دینا چاہیے؟ یہ جو دوسرے ممالک جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری جو ناردرن ہیمسفیئر کے اندر زیادہ تر ہمارا یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, تو ان ممالک کے اندر ریفارمز کا جو پروگرام تھا وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا. تو وہاں پر جو ہے, وہاں پر یہ جو ریفارم کا پروگرام ہے ان میں ان کا جو سب سے بڑا سرخیل ہے یا سب سے بڑا نمایاں ایک کردار ہے وہ جان ڈیوی کا ہے. جان ڈیوی. تو جان ڈیوی امریکن ایجوکیشنسٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے. اس آدمی نے تعلیم کو اسکول سے نکال کے معاشرے کے اندر شفٹ کرنے کی کوشش کی. پروگریسو ایجوکیشن کا وہ حامی تھا, اور اس نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تعلیم پریگمیٹک ہونی چاہیے, جو یوزفل ہونی چاہیے معاشرے کے اندر,
میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم ان کو سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور اب سوشل سائنسز کا تعلق سوسائٹی سے ہے، ایک کلاس روم ایک ڈربے کے اندر نہیں ہے۔ صحیح اب ہم بچوں کو اگر نکالتے ہیں، ان کو پہاڑوں اور دریاؤں کی اگر سیر کرواتے ہیں، اگر فیزیبل ہے، ٹھیک نہیں تو ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے کم از کم وہ تو ہم ان کو دکھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہم ان کا اخلاقی سسٹم، بڑے بزرگوں سے ملنے کا طریقہ، استادوں کے ساتھ بھی ہے وہ ہم ان سے کروائیں، نہ کہ ان کو پڑھائیں۔ بالکل، یہ بنیادی عملی اقدامات ہیں۔ ہماری جو اقدار میں جو کمی ہے، ہماری اقدار میں جو گراوٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے نے کتاب میں صرف پڑھا اس کو، اور نیچرل سیٹنگ کے اندر، ماحول کے اندر اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا، حقیقی آشنائی جسے ہے وہ نہیں ہے۔ فرض کرو اب ہمارے ارد گرد ایک چولستان، وسیع چولستان موجود ہے، اگر ہم یہاں کسی جڑی بوٹی کی بات کرتے ہیں، یقیناً آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہوں گے، ہم ریت کی بات کرتے ہیں، ہم تیلوں کی بات کرتے ہیں، حدود کی بات کرتے ہیں، بچوں کو کیا دیر ہے کہ اس کو لے کے وہاں چلے جائیں، اس کی آشنائی کرائیں کہ اسے ریت کہتے ہیں، یہ ریزگار ہے۔ صحیح سر، بہت عمدہ بات کہی آپ نے۔ تو آپ کے نزدیک، اب کیونکہ ہم بات کو سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، واضح ہو گیا کہ استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے، آپ کتنا استاد کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے شعبے سے کتنا اسے وفادار ہونا چاہیے؟ استاد کا کردار بالکل آپ سمجھ لیں کہ مرکزی ہے، لیکن اس کے اندر جو پریفرنس ہے وہ بچے کو دینی ہے، بچے کو دینی۔ ہمارے جو ایک مختلف فیزز رہے کہ کون سی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ تو جو امپورٹنٹ چیزوں میں سب سے پہلے ہوتا تھا کہ جو کچھ ان کو کتاب کے اندر مل رہا ہے، سبجیکٹ کے اندر مل رہا ہے، بچہ اگر اس کو ازبر کر رہا ہے، صحیح، تو وہ یہ تھا سبجیکٹ سینٹرڈ ایک پیراڈائم تھا۔ پھر پیراڈائم شفٹ ہوا، پھر ٹیچر سینٹرڈ ہو گیا کہ ٹیچر نے جو کچھ بتایا، ٹیچر نے جو علم دیا، اس کو حتمی تصور کیا جاتا تھا۔ زمانہ بدلا اور اس کی ریکوائرمنٹس بدلی، اور اب اس کے اندر جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو مرکز تصور کیا گیا، اور جو ٹیچر کا کردار جو آپ نے سوال کیا، ٹیچر کا کردار اس کا ہے اسٹیج سیٹر کا، اس کا ہے گائیڈ کا۔ انیشیشن یا جو ابتدا کرنی ہے وہ بچے نے کرنی ہے، بچے کو یہ فیلنگز ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے، یا استاد نے جو بتایا وہ حتمی بات ہے، ایسا نہیں ہے، میں کر رہا ہوں اور میں نہیں کرنا ہے۔ بچے کو یہ کانفیڈنس ہو اور وہ اس کی فیلنگز ہوں میں کر سکتا ہوں، تو جو کردار ہے ٹیچر کا وہ یہ ہے بچے کے اندر یہ بات انکلکیٹ کر دینا کہ وہ کر سکتا ہے۔ جی سمین، جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ زمانہ بدلتا گیا، ریکوائرمنٹس بدلتی گئیں، ٹھیک ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے ہر دم ہم وقت ٹیچر اساتذہ کرام موجود رہے ہیں، رہنمائی موجود رہی ہے، اور ہم نے آپ سے آج بہت کچھ جانا، بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ سننے والے تمام طلباء بھی اور میرے جیسے جو ہے کم علم اساتذہ جو ہے نا وہ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور اب میں آپ سے ذرا یہ گزارش کروں گا کہ اپنا خاص پیغام، خاص میسج، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے پر بھی فائز ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت بڑی ڈگری کے بھی یہ حامل ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ اپنے سننے والوں کو، اساتذہ کرام، طلبہ طالبات اور جن کا بھی تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، ان کے لیے کوئی مفید مشورہ ضرور دیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، کئی مرتبہ ہم ریپیٹ استاد کا بھی ذکر کر چکے، امتحانی سسٹم کا بھی اور بچوں کا ذکر بھی ہم کر چکے۔ میرا جو پیغام ہے وہ خاص طور پر والدین کے لیے ہے کہ والدین بچوں سے غلط ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں، بچوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کوئی بہت بڑا ان کو ٹارگٹ نہ دیں، ان کو چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے ٹارگٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں، وہ چھوٹا سا کام کر کے آتا ہے اس کو بک اپ کریں، اس کو شاباش ملنی چاہیے۔ اور ہم نے مطلب انفارمل طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، انفارمل طریقے سے بچوں کو ہم نے پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب انفارمل طریقہ کیا ہے، ویسے ہی سوسائٹی کے اندر چلتے پھرتے جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کو انفارمل کہتے ہیں، لیکن آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس
کیسے اس کو ہم نے تربیت دینی ہے کہ بچہ اب اس نے کتابیں پڑھی، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، ریتھمیٹک، تو اس کو ہم گھر کے اوپر کس طرح سے کروا سکتے ہیں. بچے ٹیوٹر لگوا لیتے ہیں. بڑی سارا دن بچہ ہیکٹک ہو کے اپنے اسکول سے تھکا ماندہ واپس آیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 3 ٹیوٹر آ رہے ہیں اور اس کو پڑھائے جا رہے ہیں. بچے کو اپنی جو زندگی گزارنے کا اس کو ریلیف نہیں ہے، اس کو ٹائم نہیں ہے. اس کو ٹائم دیں. اور ٹیوٹر کے بغیر بھی بچے پڑھتے ہیں. اور بچوں کو مختلف کتابیں ان کو دیں، اخبار ان سے پڑھائیں. اچھا، فی زمانہ کتابیں، اخبار، اور اس کا زمانہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اگر سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ پوسٹ ماڈرن ایرا ہے. تو اس ایرا کے اندر ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا. تو ایجوکیٹ ہم ان کو واٹس ایپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اب ملٹیپل ہمارے پاس آپشنز ہیں. میں آپ کو آخر میں مثال دوں بطور پیرنٹ. میں نے اپنے ایک بچے کو جو ابھی 5ویں کلاس کے اندر ہے اور ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو میں نے جو ریڈنگ اور رائٹنگ کی سکل ہے، خاص طور پر ریڈنگ سکل، اس کو میں نے اپنے موبائل کے اوپر سکھائی. اس کو میں نے مختلف میسیجز لکھے، پہلے الفابیٹس ان کو یاد کروائے، ان کو ساؤنڈز اس کی جو ہے نا وہ میں نے تیار کروائیں. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے میسیجز لکھنے کے بعد اس کو میں کہتا تھا کہ بیٹا یہ میسیج ہے اور اس کو پڑھو. اس کے بعد میں نے ایک اس کے دوست سے، اس کے ایک انکل کو کہا کہ اپنے بیٹے کا آپ میسیج ٹائپ کریں اس کے نام سے، اور اس کو جو ہے نا وہ بچے کو آپ فارورڈ کرتے رہیں. تو وہ فارورڈ کرتا تھا اور اس کو میں بتاتا تھا کہ آپ کے دوست کا، آپ کے کسی جاننے والے کا، آپ کے کزن کا میسیج ہے. جو ان سے ایلڈر تھے وہ میسیج لکھ سکتے تھے، وہ بھجواتے تھے. اور یہ بچہ اتنا انٹرسٹ سے، اتنا انہماک سے اس کو پڑھتا رہا کہ اس کی جو ریڈنگ سکل ہے وہ نرسری پریپ کے اندر اتنا خوبصورت ہو گئی کہ وہ تقریباً 6 7 لیٹرز کا جو ورڈ ہے اس کو آسانی سے پڑھ سکتا تھا. اپنے سے بڑوں کی، مطلب وہ ابھی نرسری پریپ میں تھا تو اس کو اگر 8ویں 10ویں کی کتاب دی جائے تب وہ پڑھنے کے لائق تھا. اس کو میں نے انفارمل طریقے سے، اور پھر اس کو میں نے بیک اپ کیا. اس کو کبھی میں نے ڈسکریج نہیں کیا کہ تم پڑھ نہیں سکتے یا تم نے یہ رانگ کر دیا، تمہاری یہ مسٹیک ہو گئی. نہیں، ہمیشہ جو اس نے تھوڑا سا پرفارم کیا اس کو میں نے انکریج کیا اور اسی کو میں نے اس کے کانفیڈنس کے اندر بدلا. تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا گیا اور الحمدللہ اب بغیر کسی ایفرٹ کے، زیادہ ایفرٹ کے، وہ 5ویں میں ٹاپر ہے. تو یہ میں ایک ذاتی سا ایکسپیرینس میں نے شیئر کیا مختلف پیرنٹس کے لیے کہ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی پروگرس کی وجہ سے، ان کی اچیومنٹ. تو اچیومنٹ یہی ہے، جو تھوڑا سا بچہ آگے چل رہا ہے اس کو اچیومنٹ کنسیڈر کریں. صحیح. آپ توقع کرتے ہیں کہ اچانک سے وہ بہت بڑا اس کو کام دے دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ایکسپیکٹیشن ہے جو پیرنٹس کو قطعاً اپنے بچوں سے نہیں کرنی چاہیے. صحیح. آخر میں بڑا مشکور ہوں گلوبل ادبی فورم کا، جنہوں نے مجھے اتنا زبردست اپرچونٹی دی اور مجھے اظہار خیال کا موقع ملا. بہت بڑا فورم ہے، اس کے لیے میں اسماعیل عامر بھایا صاحب اور تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، اس میں زیادہ میں نے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور میں نے اس سے پہلے بھی پروگرامز جو ہے اس کے وہ دیکھے. بہت پیارا کام ہو رہا ہے، بہت زبردست. نہ صرف جو ہمارا شاعری ہے، ہمارا ادبی پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مختلف سبجیکٹس کو بھی لیا گیا. مختلف ایریاز کے اوپر ڈسکشن، ہماری تاریخ کے اوپر ڈسکشن ہوئی، آرٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی، کھیلوں کی افادیت کے اوپر ڈسکشن ہوئی. تو یہ پروگرام انشاءاللہ یہ جس طرح سے چل رہا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ فلرش کرے گا. سر بہت مہربانی سر، بہت شکریہ. اور آپ جیسوں کی آمد سے ہی خوشی ہوتی ہے. آپ جیسوں کی جب وقت ملتا ہے ہمیں ساتھ بیٹھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی قربت ہمیں نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے گلوبل فورم کو انشاءاللہ ترقی مزاج پر لے جائے گی. اور اس وقت جو ہے میں آپ کا بھرپور طریقے سے ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور میرے سامعین، آپ نے ہمارے مہمان کی بات سنی، آپ نے ان کے تجربات سے بہت کچھ جانا ہوگا، سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ ان کی جیسے
ہمارے لیے خوشخبری تھی کہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ترقی کرے گا. ہم آپ کے لیے انہی کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ کے مشوروں سے سر بہت شکریہ. آپ جیسی ہستیاں جب ہمارے پاس تشریف لائیں گی آپ کے قرب سے انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ کے حوصلے سے انشاءاللہ یہ پروگرام اس طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رہیں گے. قلوب ورزی فورم آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ترقی کی منزل طے کرے گا. سامعین آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر تعلیم جناب محمد اکرم قلندری صاحب. یقیناً آپ ان کی باتوں سے بہت جو ہے نا مستفید ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس طرح آپ کی دعاؤں سے یہ پروگرام یہ سلسلہ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تب تک کے لیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پیر ایک نئے خوبصورت مہمان کے ساتھ. آپ اپنے میزبان عامر بھایا اور اپنے خوبصورت مہمان جناب اکرم قلندری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.